ایک رات جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بجلی چمک رہی تھی، گاؤں کے سب لوگ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، لیکن کبیر اور نبیل، جو کہ بہت بہادر اور جرات مند دوست تھے، اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک سوال تھا، کیا جرات کا مطلب صرف خوف کو شکست دینا ہے یا کچھ اور بھی؟ اچانک انہیں ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی، جس کے بارے میں کبھی کبھار خوفناک کہانیاں سننے میں آتی تھیں۔ کبیر نے نبیل سے کہا، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ نبیل نے کچھ سوچا، پھر کہا، ہاں، لیکن ہمیں بہت احتیاط سے جانا ہوگا۔ وہ دونوں ایک ٹارچ لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خرگوش، رکی، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خوف سے کانپ رہا ہے۔ یہ وہی رکی تھا جو گیگل ٹونز کا جادوئی خرگوش تھا، جو ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ کبیر نے جلدی سے پوچھا، رکی، کیا ہوا؟ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ رکی نے کہا، میں اس طوفانی رات میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ میں بہت ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی درندہ میرے پیچھے نہ آ جائے۔ نبیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ کبیر اور نبیل نے رکی کو یقین دلایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ انہوں نے رکی کو اپنے ساتھ لے لیا اور اسے جنگل کے اس حصے تک پہنچا دیا جہاں اس کا گھر تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رکی نے کہا، شکریہ دوستو، آج میں نے سیکھا کہ جرات کا مطلب صرف خوف پر قابو پانا نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا بھی ہے۔ کبیر نے کہا، ہاں، جرات کا مطلب صرف اپنی حفاظت نہیں، بلکہ دوسروں کی حفاظت اور ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا بھی ہے۔ اس طوفانی رات نے انہیں یہ سکھایا کہ جرات صرف اپنی خاطر نہیں، بلکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور یہی اصل جرات ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جرات صرف اپنے خوف پر قابو پانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا جذبہ بھی جرات کا حصہ ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی حقیقی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اور دوستو، لائک اور کمنٹ کرنا تو ہرگز مت بھولیں۔